میرا عربی مالک مجھے میرے شوہر سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ غصے میں آ کر میرے شوہر میرے پیچھے سعودی عرب آ گئے اور آ کر سعودی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میں اور عربی۔ میرا نام اسما ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی تھی وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا خوبصورت تھا۔ دراصل وہ میرا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس وجہ سے میری ماں نے بغیر سوچے سمجھے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بالکل ایک سادہ دیہاتی قسم کا لڑکا تھا اور میں شہر میں پڑھی ہوئی ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا، لیکن میں اس کو بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی سی جاب کیا کرتا تھا، جہاں پر اس کی تنخواہ 35,000 تھی۔ اتنے میں تو میرے خرچے پورے بھی نہیں ہوتے تھے، تو بھلا گھر کا نظام کیسے چلتا؟ میرے شوہر سے ہمیشہ ایک ہی بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ میرا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ شوہر کی پرانی سوچ، وہ مجھے کہتا تھا کہ جو ملتا ہے اس میں صبر شکر کر کے گزارا کرو، مزید پیسے میں تمہیں نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں تمہیں جاب کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ دراصل شوہر گاؤں میں رہتا تھا تو رشتہ داروں برادری کی وجہ سے وہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں نظر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ حالانکہ اس بات میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی سوچ ایسی تھی۔ پھر میں نے شوہر سے پیسوں کی وجہ سے جھگڑا کر کے اپنے گھر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے شوہر اور میرے خالہ مجھے منانے کے لیے آ گئے، لیکن میں کسی بھی بات پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ جب گھر والوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے بھی ایک شرط رکھ دی کہ اگر مجھے جاب کرنے کی اجازت ملتی ہے تو اس صورت میں میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں گی، ورنہ میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی۔ اب مجبوری کے باعث شوہر نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور پھر میں نے مختلف کمپنیوں میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1 مہینے میں مجھے کچھ کمپنیوں سے کالز بھی آئی تھیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے جاب نہ مل سکی۔ پھر سعودی عرب کی ایک کمپنی سے مجھے کال آئی۔ انٹرویو پاکستان میں ہی تھا، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی اور میں انٹرویو کے لیے چلی گئی تھی۔ انٹرویو ہو گیا اور میرا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 3 لاکھ سیلری کی آفر کر دی تھی۔ میں نے فوراً سے پہلے ہاں کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جاب کے سلسلے میں سعودی عرب جانا ہوگا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور گھر آ کر اپنا سامان وغیرہ پیک کرنا شروع کر دیا۔ شوہر میرا اس بات کے لیے مان نہیں رہا تھا، لیکن 3 لاکھ سننے کے بعد اس کے منہ سے بھی رال ٹپکنے لگی اور وہ بھی مان گیا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر میں سعودی عرب چلی گئی تھی۔ میں نے جا کر اپنی جاب سٹارٹ کر دی تھی۔ اب جس کمپنی میں میں جاب کرتی تھی وہاں کا مالک عربی تھا، بہت ہی خوبصورت اور خوب روح جوان تھا۔ اس نے مجھے اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر رکھ لیا تھا۔ اب میں سارا دن اسی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جاتا تھا۔ جہاں بھی میٹنگ ہوتی تھی تو میں اس کے ساتھ اس کے قریب کھڑی ہوتی تھی۔ اس کو کسی بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی تو میں ہیلپ کیا کرتی تھی۔ ویسے تو کمپنی کی اس طرح کی کوئی آفر نہیں تھی کہ مجھے گھر بھی کرائے پر لے کر دیں، لیکن میرے مالک نے مجھے پرسنلی طور پر گھر ارینج کر کے دے دیا تھا۔ اب وہ مجھے 1 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر کہیں سے ارینج نہیں کیا، وہ مالک کا اپنا ہی تھا، تو اس لیے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ویسے بھی مجھے رہنے کے لیے تو گھر چاہیے ہی تھا اور اس میں میری بچت بھی ہو رہی تھی۔ وہ میرا ہر وقت خیال رکھتا تھا، مجھے اپنے پاس ہر وقت آفس میں بٹھائے رکھتا تھا، مجھ سے کوئی خاص کام بھی نہیں لیتا تھا۔ میری خوبصورتی
اور تعاون کو دیکھتے ہوئے اس نے میری تنخواہ 3 لاکھ سے 6 لاکھ کر دی تھی، اور اب اسی دوران میں اپنے شوہر کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ شوہر میرا بار بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی مصروف ہوتی تھی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور وہ عربی جب بھی میرا فون بجتا تھا تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھا کرتا تھا کہ جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اور اوپر سے عربی بھی میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ میں بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میرے پیچھے سعودی عرب آئے گا۔ اس نے اپنی زمین وغیرہ بیچ دی تھی اور سعودی عرب کے لیے آ گیا تھا۔ مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ ایک شام میں اور میرا عربی مالک ایک میٹنگ کے سلسلے میں گھر میں ہی موجود تھے۔ اس رات ہمارا کام کرنے کا پلان تھا، تو عربی میرے ہی گھر پر آ گیا تھا اور میں نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میرے ہی بیڈ روم میں ہم دونوں موجود تھے۔ تو اتنوں میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی تھی۔ سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کر میری تو جیسے روح ہی کانپ گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا اور شوہر مجھے دیکھتے ہی غصے سے آنکھیں لال کر لیں۔ مجھے کہتا کہ ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی یہاں پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں مان نہیں رہی تھی، تو جب ہماری بحث لڑائی میں بدل گئی تو اتنے میں عربی بھی کمرے سے نکل کر آ گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرے شوہر اور غصے میں آ گیا، اور پھر عربی ہم دونوں کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور سمجھانے لگا۔ میرے شوہر سے کہتا، دراصل تم غلط سمجھ رہے ہو، اصل میں تمہاری بیوی کی شکل میری بہن سے ملتی ہے، جو کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ میں نے تمہیں جو بھی اسی وجہ سے دی تھی، تاکہ مجھے احساس رہے کہ میری بہن میرے پاس موجود ہے، اور اتنی زیادہ سہولتیں دینے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے شوہر ٹھنڈا پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ بھی پیسوں کا ہی لالچی تھا۔ اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، اور 1 ہفتہ وہاں رہنے کے بعد پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اب میں ہر مہینے شوہر کو پیسے بیچتی رہتی ہوں، اور میرا ٹائم عربی کے ساتھ اچھا گزر رہا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔